دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے کیونکہ آخرکار تانیہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گی۔ جنید اس کی حرکتوں سے تنگ آ کے اسے ڈیورس دے دے گا اور تانیہ کو لگے گا کہ شاید یہ اس کی جیت ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ آگے چل کے وہ اسی بات پر کتنا پچھتانے والی ہے۔ اور تانیہ کی ماں جو یہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اس کی زندگی میں ہی اس بات کو سمجھ جائے کہ وہ کس قدر بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ایک شراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی اصل خوشیوں کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے دبا رہی ہے۔ اب تانیہ کی ماں کی تو ڈیتھ ہو جائے گی اور تانیہ کا باپ اپنا وہ گھر اور کاروبار سے تمام شیئرز واپس لے لے گا۔ تانیہ تو بہت ہرٹ ہوگی اور اپنے باپ سے پوچھے گی کہ آپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو اس کا باپ اسے کہے گا کہ بھائی تمہاری شادی تو اتنے بڑے خاندان میں ہوئی ہے اور پھر وہ ہیں بھی تمہاری سگی خالہ، تو تمہیں ان سب چیزوں کی بھلا کیا ضرورت، اس لیے میں یہ سب چیزیں اپنے دوسرے بچوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت چھوٹے ہیں اور میں ان کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہوں، تمہارا مستقبل تو پہلے سے ہی محفوظ ہے۔ اب تانیہ اپنے باپ کو بتا بھی نہیں سکے گی کہ میں نے تو اپنے شوہر سے ڈیورس لے لی ہے اور اب وہ میرا سسرال نہیں ہے۔ اور پھر تانیہ اس بات سے بھی ڈرتی ہے کہ اس کا باپ بھی اسے یہی تانا دے گا کہ آخرکار تم بھی اپنی ماں کی جیسی ہی نکلی نا۔ اب تانیہ کو جب پتا چلے گا کہ اس کے پاس تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، آخر روتے ہوئے نگار بیگم کے پاس پہنچ جائے گی اور رو رو کر انہیں کہے گی کہ میں تو جنید سے ڈیورس لینا نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں وہ میرے سے اتنا بدگمان کیوں ہو گئے، مجھے زبردستی اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اب حالانکہ نگار نے بھی تانیہ کی شادی جنید کے ساتھ اسی دولت کی وجہ سے کی تھی، بہرحال پھر بھی اسے تھوڑا ترس آ جائے گا اور وہ اسے کہے گی ٹھیک ہے، جنید سے تو اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، چلو میں تمہاری خالہ تو ہوں، تمہیں کچھ دن اپنے گھر رکھ لیتی ہوں، لیکن کوشش کروں گی جلد سے جلد تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہیں رخصت کر دوں تاکہ دردانہ کی روح کو بھی سکون آ جائے۔ اب دوسری طرف زاویار بھی نایاب کی حرکتوں سے بہت عاجز آ چکا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر نایاب اتنی ضدی کیوں ہے۔ زاویار کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کہ تم نیکسٹ ایئر ایگزام دے دینا، لیکن نایاب نے اپنی ضد کی اور اسی سال ایگزام دینے چلی گئی۔ اب اس کا خمیازہ تو زاویار کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سارے سوشل میڈیا پہ یہ بات وائرل ہو چکی ہے کہ زاویار کی وائف 7 منتھس میں ایگزام دینے آ گئی اور وہاں پر اس کی حالت بگڑ گئی، اسی لیے زاویار تو درے نایاب کو اس کے بھائی کے گھر ہی بھیج دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ڈیورس کے پیپر بھی آپ کو جلد ہی مل جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ان دونوں کی ڈیورس نہیں ہو سکتی۔ زاویار سوچ چکا ہے کہ جیسے ہی نایاب کی ڈیلیوری ہوگی میں اس کو ڈیورس پیپر بھیج دوں گا۔ ویسے بھی زاویار نے جب سے درے نایاب کی بھابھی کی باتیں سنی ہیں تو اسے تو یقین آ چلا ہے کہ درے نایاب اب جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں، یقیناً وہ اس رشتے میں محض کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے ہی جڑی ہے، ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی اتنی بےعزتی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہیں ٹکی رہتی ہے، گھر چھوڑ کے جاتی نہیں۔ اب دوسری طرف بھابھی کو جب پتا چلتا ہے کہ زاویار نایاب کو چھوڑنے والا ہے اور اب یہ مستقل یہاں واپس آ گئی ہے، وہ پھر سے وہی پرانی والی بھابھی بن جاتی ہیں اور سارے گھر کا کام درے نایاب پر ڈال دیتی ہیں، یہ بھی نہیں سوچتی کہ درے نایاب کی حالت کیا ہے۔ اور درے نایاب تو ہمیشہ سے ہی ظلم و ستم کو چپ کر کے برداشت کرنے والی لڑکی ہے، اس لیے وہ اس بار بھی اپنی بھابھی کے کسی ظلم و ستم پہ آواز نہیں اٹھاتی بلکہ ان کے حکم پر گھر کے تمام کام چپ چاپ سنبھال لیتی ہے۔ اب دوسری طرف غضنفر اپنی ماں سے تمام دولت جائیداد اپنے نام کروا چکا ہے تو دادی کی حیثیت بھی گھر میں صفر ہو کے رہ گئی ہے، کوئی ان کی بات سنتا ہی نہیں۔ ایک طرف جنید ہے جسے واقعی دادی کی ہمیشہ فکر رہتی ہے تو دادی بھی جنید سے ہی اپنے دل کی تمام باتیں کرتی ہیں، اس لیے اسے کہہ دیتی ہیں کہ نایاب کے ساتھ اس گھر میں بہت ناانصافی ہوئی ہے، بہت ظلم ہوا ہے، جبکہ نایاب بہت ہی معصوم بچی ہے، اسے تو اپنے حق میں آواز تک اٹھانی نہیں آتی، چپ چاپ سارے ظلم و ستم برداشت کرتی رہتی ہے۔ جنید اپنی دادی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتا ہے کہ دادی آپ 100% ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے خود نایاب کی معصومیت پہ 100% یقین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی اب ان کی طرفداری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگر میں نایاب بھابھی کے بارے میں بولتا ہوں تو یہ لوگ میری اور نایاب بھابھی کی کردار کشی کرنے لگتے ہیں۔ اب آخرکار درے نایاب کا بچہ بھی اس دنیا میں آ جاتا ہے، لیکن درے نایاب بہت خوف زدہ ہے اور وہ تو چاہتی ہے کہ یہ بات کبھی بھی زاویار یا اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اسے 100% یقین ہے کہ جب زاویار کو بچے کی پیدائش کا پتہ چلے گا نہ صرف وہ بچہ اسے چھین لے گا بلکہ طلاق بھی دے دے گا۔ اور درے نایاب کو تو زاویار سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا سوائے اس کی محبت کے، درے نایاب کو کبھی بھی زاویار کے گھر اور دولت میں دلچسپی ہی نہیں رہی۔
تو اب بھی وہ یہی چاہتی ہے کہ زاویار کا نام کم از کم ساری زندگی اس کے نام کے ساتھ جڑا رہے، اور اپنی اولاد کو تو وہ خود سے دور کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اگر واقعی کوئی اس کا اپنا رشتہ ہے تو وہ یہی ایک بچہ۔ لیکن بھابی ہیں کہ دن رات اس کے بھائی کے کان بھرنے میں لگی رہتی ہیں کہ پہلے درے نایاب کا خرچہ تھا اور اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زاویار کے بچے کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے اپنے بچوں کے اور گھر کے اتنے اخراجات ہیں کہ ہم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ زاویار کو جا کے بتا دیں کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے، تاکہ کم از کم وہ اپنے بچے کے اخراجات تو خود افورڈ کرے، اور جب وہ اپنے بچے کے لیے خرچہ بھیجے گا تو ہم تھوڑا بہت اس میں سے نایاب اور اس کے بچے کو دے دیا کریں گے، باقی سب کچھ تو ہمارے کام ہی آئے گا، ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بچے کا سن کر وہ اتنا خوش ہو جائے کہ درے نایاب کے نام کوئی چھوٹا موٹا گھر ہی لگا دے۔ اب اتفاق سے درے نایاب اپنے بھائی اور بھابھی کی یہ گفتگو سن لے گی تو رو رو کے اپنے بھائی سے منت سماجت کرے گی کہ زاویار کو اس بچے کے بارے میں نہ بتائیں، مجھے اس سے کوئی گھر کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ سے بچہ چھین نہ لے، میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر آپ لوگوں نے زاویار کو بتایا تو میں یہاں بھی نہیں رہوں گی، میں اپنے بچے کو لے کر کسی دارالامان میں لے جاؤں گی، لیکن اپنے بچے سے جدا نہیں ہوں گی۔ اب نایاب کو یوں دیکھ کے اس کے بھائی کو تھوڑا بہت ترس آ جاتا ہے، لیکن اس کی بھابھی کو ذرا ترس نہیں آتا، کیونکہ وہ تو اب نایاب کو اور اس کے بچے کو اس گھر میں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اسے لگتا ہے کہ نایاب اور اس کا بچہ اس کے بچوں کا حق کھا رہے ہیں، اس لیے بھابھی چپ چاپ زاویار سے رابطہ کرے گی اور اسے اس کے بچے کے بارے میں بھی بتائے گی، بلکہ ساتھ ہی اس کے بچے کی تصویر بھی اسے دکھائے گی، اور تصویر دیکھتے ہی زاویار تو اپنی اولاد کے لیے تڑپ اٹھے گا، اس لیے زاویار اپنا فیصلہ سنا دے گا کہ میرا بچہ میرے پاس ہی رہے گا، ہاں البتہ نایاب کو میں طلاق دے دوں گا اور اس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اسے مل جائے گا۔ لیکن جب جنید کو زاویار کی اس بات کا پتہ چلے گا تو اسے تو بہت افسوس ہوگا اپنے بھائی کی اس سوچ پر کہ نایاب بھابھی کو اتنی تکلیف دینا چاہتے ہیں وہ۔ جنید تو یہ سمجھتا تھا کہ زاویار بھائی نے تمام گھر والوں کے خلاف جا کر ایک غریب لڑکی سے شادی کی ہے تو شاید یہ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جنید کو کیا پتا کہ زاویار کو نایاب سے شدید نفرت ہو چکی ہے، اتنی نفرت کہ اب انسانیت کے ناطے بھی اسے کوئی ہمدردی نہیں رہی اس سے۔ لیکن جنید سوچ لیتا ہے کہ میں اب چپ چاپ نہیں بیٹھوں گا، میں اب اس معصوم لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی زاویار بھائی کو اتنا ظلم کرنے دوں گا۔ اس لیے جنید نایاب کو یقین دلانے کہ میں ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں نایاب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور نایاب کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ زاویار اب کیا سوچے بیٹھا ہے، اس لیے وہ رو رو کے جنید سے ہی مدد مانگتی ہے کہ پلیز میری مدد کرے، میری تو اب دادی بھی اس دنیا میں نہیں رہی، اب یہی ایک بچہ ہے جو میرا آخری سہارا ہے اور میں اسے خود سے دور کرنا نہیں چاہتی۔ آنے والی مزید ایپیسوڈز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔